بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ احقاف کے یہ پہلے رکوع کی دامی آیات ہیں۔ منکرین حق کا سلسلہ چل رہا ہے، انہی کے بارے میں طرح طرح سے ان کو واضح کیا جا رہا ہے کہ دیکھو حق تمہارے سامنے آ چکا ہے، اس کو پہچانو اور اس پر عمل کرو اور اچھا نتیجہ حاصل کرنے کے مستحق بنو۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب سب لوگ جمع کر لیے جائیں گے، یعنی یہ آخرت کا دن جسے منکرین حق قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ممکن نہیں ہے یہ۔ تو جس طرح یہ دنیا ایک حقیقت ہے، اسی طرح سے آخرت بھی ایک حقیقت ہے۔ تو جس دن سب لوگ جمع کر لیے جائیں گے، کانوا لہم اعداء، تو یہ سب معبود جو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں بنائے ہوئے ہیں وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے بھی منکر ہوں گے، یعنی جن کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا رکھا ہے۔ مکی دور کی آیات ہیں، خانہ کعبہ میں سجا رکھے تھے وہ بت، جن کی سیوا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جن کی نذر و نیاز چڑھاتے تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ سب کو جمع کرے گا تو ان کے یہی معبود ان کے دشمن بن جائیں گے، یعنی کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، اور ہم ان کی عبادت سے بلکہ بے خبر، ہمیں تو پتہ بھی نہیں۔ تو ان کے دشمن بن جائیں گے اور انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری واضح روشن آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ان منکرین حق کے سامنے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو یہ منکرین حق اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آیا ہے کہتے ہیں اس کے بارے میں ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی کتنے بے عقل ہیں یہ لوگ، غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ یہ اتنا اعلیٰ بے مثال کلام ہے جو کہ ہم نے نازل کیا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام اس نے خود گھڑ لیا ہے اس پیغمبر نے؟ یعنی کیسی بے تکی بات کرتے ہیں۔ یہ کلام تو اپنی مثال آپ ہے، حتیٰ کہ پیغمبر کے جو ارشادات ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احادیث کی شکل میں موجود ہیں، ان پر غور کرنے والا، ایک عام عربی کو جاننے والا بھی فرق محسوس کرتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ عربی کے بڑے ماہر تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن آپ کے ارشادات اور قرآن کریم کی عبارت بالکل مختلف ہے، پڑھنے والا بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑا ہے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، ان افتریتہ، اگر میں نے خود اس کو گھڑا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو اللہ کے ہاں پکڑ سے تم مجھے نہیں بچا سکو گے۔ یعنی یہ تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بات گھڑے اور اللہ کی طرف منسوخ کر دے، یہ کوئی معمولی جرم ہے۔ تو اگر میں ایسا کرتا ہوں
تو اللہ کے ہاں پکڑ سے تم مجھے نہیں بچا سکو گے۔ ہوا عالم بما تفیضون فیہ، تم اس کے بارے میں جو باتیں بنا رہے ہو خوب جانتا ہے اللہ انہیں، اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ کافی ہے، یعنی وہ میرے عمل کو بھی جانتا ہے، تمہارے عمل کو بھی جانتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور ہے رحیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے تو وہ غفور ہے، درگزر کر دے گا، تمہیں معاف کر دے گا، وہ رحیم، اور اپنی رحمت کے سائے میں تمہیں لے لے گا، یعنی وہ بہت وسیع ہے درگزر کرنے میں، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ درگزر کر دے گا جو کچھ پہلے ہو چکا، اور رحم کرے گا تم پر۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، یعنی کوئی پہلا رسول تو نہیں آیا میں، اس سے پہلے کتنے رسول آ چکے ہیں، اور پھر جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ کوئی نرالی بات نہیں ہے، جتنے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے یہی باتیں بیان کی ہیں، توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، آخرت سے متعلق یہی باتیں میں پیش کر رہا ہوں، یعنی کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا تمہارے سامنے۔ وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم، کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، یعنی واضح طور پر فرما دیا کہ میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا یا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ ہی غیب کا علم جانتا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، یعنی میں اپنے رب کے ارشادات کا تابع ہوں، جو وحی وہ بھیجتا ہے میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، اسی کی بندگی کرتا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں کچھ نہیں ہوں سوائے اس کے کہ نذیر ہوں اور مبین ہوں، یعنی واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں اللہ کی تعلیمات سے، اس کے جو بھی یعنی انکار کرنے والوں کے برے انجام سے باخبر کرنے والا، اور عمل کرنے والوں کے لیے اچھے انجام سے باخبر کرنے والا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، ارأیتم ان کان من عند اللہ، کیا تم نے کبھی اس طرف بھی سوچا ہے، اس پر بھی غور کیا ہے کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہوا، ذرا فرض کرو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کا انکار کر بیٹھے تو پھر انجام کیا ہوگا، کبھی اس کا نتیجہ سوچا ہے تم نے اس بات کا؟ یہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل کے ایک گواہی دینے والے نے اس بات کی گواہی بھی دی ہے، عَلَى مِثْلِهِ، یعنی اس طرح کی، یعنی یہ حق ہے یہ کلام۔ بعض مفسرین نے اس سے، ایک یہودی عالم تھے عبداللہ بن سلام، انہوں نے جب اس کلام کو دیکھا، اس کو سنا، وہ ایمان لے آئے، بہت بڑے عالم تھے یہودی اس کے دین کے، تو وہ پہچان گئے کہ یہ وہی کلام ہے جو کہ ہمارے پیغمبروں کو نازل ہوتا رہا، تو وہ ایمان لے آئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو، جبکہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اس کلام پر جو ہے وہ ایمان لے آئے، اس کو قبول کر لیا۔ فآمنا، بس وہ تو ایمان لایا، فاستکبرتم، اور تم گھمنڈ میں آ گئے، تم تکبر میں آ گئے، تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، حالانکہ جہالت میں مبتلا ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اس کی سنت ہے۔ ظالم سے مراد حق تلفی کرنے والے، اللہ کی حق تلفی کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی حق تلفی کر رہے ہیں، اور اپنے ساتھ بھی حق تلفی کر رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو برے انجام کا مستحق بنا رہے ہیں۔ تو جو شخص اسی کام پہ تلا ہوا ہو کہ مخالفت ہی کرنی ہے، تو پھر وہ کبھی حق کو قبول نہیں کرتا، اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح اسی کی ہوتی ہے جو غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کلام کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم دمر اعداء الدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.